تحریک انصاف حکومت کی بدترین ناانصافی اور وعدہ خلافی۔ تحریک لبیک پاکستان سے معاہدہ ہونے کے باوجود اس کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ تحریک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی سمیت بے شمار عہدیداران اور کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید ملک کے کئی علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری۔ پاکستان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت واقعی اتنی ناقابل اندیش ہو چکی ہے کہ اسے ہر فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے اور پھر یو ٹرن لینا پڑتا ہے؟ یا یہ سب کچھ کسی خاص طاقت کے اشاروں پہ ہو رہا ہے جو ہمارے حکمرانوں کو کٹھ پتلیوں کی طرح انگلیوں پہ نچا رہی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم پورے منظر نامے پہ غور کریں تو ہمارے سامنے سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ شروع دن سے ہی عمران خان اور اس کی پارٹی پی ٹی آئی پر یہودی ایجنڈے کی پیروی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی چمچہ گیری کے الزامات بڑے زور و شور سے لگائے جا رہے تھے، لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے چن چن کر وہ ثبوت عوام کے سامنے لانا شروع کر دیے جو ان الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عاطف قادیانی کی بطور مشیر تعیناتی نے ہی خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی تھی، کیونکہ یہ کوئی نادانستہ کوشش نہیں تھی، بلکہ اس سے قبل عمران خان سے کئی مرتبہ اس بارے وضاحت طلب کی گئی تھی کہ اقتدار میں آ کر وہ قادیانیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے، اور اس حوالے سے عوامی رد عمل کے بارے میں بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آسیہ مسیح کیس کا ڈرامائی انداز میں فیصلہ، پھر عوامی رد عمل پر حکمرانوں کا آمرانہ، متکبرانہ اور دھمکی آمیز رویہ کسی اور بات کی چغلی کھا رہا ہے، اور اب تحریک لبیک سمیت پورے مذہبی طبقے کو پس دیوار زندہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بے ساکھیوں کے سہارے بننے والی اس نام نہاد جمہوری حکومت میں ایسی جرت کیسے آ گئی کہ وہ آمرانہ طرز حکومت کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے؟ مشرف جیسے رذیل فوجی حکمران نے بھی اتنے کم وقت میں ایسے بلنڈر نہیں کیے جو یہ کٹھ پتلی حکومت چند دنوں میں کر رہی ہے۔ آیا حکومت اس قدر احمق ہے کہ وہ ایسے اقدامات پہ عوامی رد عمل سے بے خبر ہو کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا چاہتی ہے، یا واقعی حکومت اس قدر طاقتور ہے کہ عوامی طاقت سے بھی ٹکرانے کو تیار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حکومت پاگل نہیں، بلکہ اسے اپنی طاقت کا غرور ہے، اور کیوں نہ ہو کہ باہر کی دنیا میں انتہا پسند یہودی اور عیسائی مسلسل اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس کی مکمل رکھوالی کر رہی ہے، بلکہ اس وقت ملک کی تاریخ کا بدترین غیر اعلانیہ ماشاء اللہ نافذ ہے۔ ادھر کبھی گستاخ رسول، بدترین شخص گیرٹ ولڈر، آسیہ کی رہائی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی گرفتاری پر مسلسل ٹویٹس کر کے نیازی حکومت کو شاباش دیتا ہے، تو کبھی نیازی کی سابقہ یہودی بیوی جمائمہ خان آسیہ کو رہا نہ کرنے پر ماتم کناں نظر آتی ہے کہ حکومت ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتر رہی۔
رضوی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہونے پہ خوشیاں مناتی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ملک میں ISP اور آرمی چیف علی الاعلان اپنے بیانات میں مذہبی طبقہ کو دھمکاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی چیف جسٹس جیسا شوباز انسان برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر انہیں یہ یقین دلاتا نظر آتا ہے کہ ہم آسیہ کو ہر صورت آپ کے قدموں میں ڈال کر رہیں گے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مذہبی طبقہ کے خلاف ایک بار پھر محاذ کھول دیا گیا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے دیوار سے لگانے کی کوشش پوری قوت سے کی جا رہی ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی اور دینی جماعتوں کے مذہبی قائدین کیا لاہی عمل اختیار کرتے ہیں۔ اگر اب بھی مذہبی طبقہ متحد نہ ہوا تو پھر خدا نہ کرے وہ دن آئے گا کہ فردن فردن سب کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ اللہ پاکستان، اہل پاکستان اور اہل مذہب کی حفاظت فرمائے، آمین۔